بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، خزاں کی چیرہ دستیوں سے کون واقف نہیں۔ باد شمال کے چلتے ہی درختوں کی پتیاں سوکھ جاتی ہیں، کلیاں پژمردہ ہو جاتی ہیں۔ جوان درخت نہ صرف ظاہری لباس سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی نشو و نما بھی رک جاتی ہے۔ گلستان کا رنگ جو آنکھوں کو طراوت بخشتا تھا پھیکا پڑ جاتا ہے، پھولوں کی نگہتیں جو مشام جان بنتی تھیں رک جاتی ہیں، اور انادل کے نغمے جو سکون بخشتے تھے خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہار کے آتے ہی نسیم بہار پودوں کو گہری نیند سے بیدار ہونے کا پیغام دیتی ہے، اور ابر بہاراں وہ نم مہیا کرتا ہے جس سے زمین کی گود ہری ہو جاتی ہے، اور پرندے اپنے کارے آشیاں میں پھر سے مصروف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دنیا زندہ پیدا کی گئی ہے لیکن کبھی کبھی اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح عالم آفاق میں خزاں کے تپیڑے اشیاء کے حسن کو پامال کر دیتے ہیں، پودوں کی قوت سلب کر لیتے ہیں اور کائنات کے سینے میں سانس بند کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح عالم انسانیت میں زمستانی ہواؤں سے حسن عمل کے حیات بخش چشمے خشک ہو جاتے ہیں، کشتے اخلاق کی فصلیں اجڑ جاتی ہیں۔ جو کوئی بھی تقویٰ کی سیدھی راہ کو چھوڑ کر اسم و عدوان کی پگڈنڈیوں پر چلنا شروع کرتا ہے، کبھی سلامتی کے ساتھ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کا دامن کانٹوں سے الجھتا ہے، اس کے پاؤں ڈگمگاتے ہیں اور اس کا ذہن وسوسوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ جب کوئی قوم اپنی تہذیب و معاشرت کی بنیاد شرک پر رکھتی ہے تو اس کے نظام زندگی میں وحدت نظر آتی ہے، نہ اجزائے بدن میں ہم آہنگی۔ اس کا نظام اخلاق ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ضمیر جب تک بیدار ہوتا ہے انسان کو اس کی بے رہ روی پر ملامت کرتا ہے، معصیت پر ٹوکتا ہے اور بے حسی پر جھنجھوڑتا ہے، لیکن انسان جب کفر پر اصرار کرتا ہے، شرک پر جمع رہتا ہے اور زندگی کے حقائق سے نظریں چرانے لگتا ہے تو ضمیر کی آواز دب جاتی ہے اور دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ دل کی سیاہی رات کی سیاہی سے مختلف نہیں ہوتی۔ رات کے اندھیرے میں لوگوں کی چادر محفوظ ہوتی ہے، نہ چار دیواری، مال محفوظ ہوتا ہے نہ اولاد، جان محفوظ ہوتی ہے نہ ایمان۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو رات کی سیاہی ہی صبح خنداں کا پیغام دیتی ہے۔ جب آفتاب جہاں تاب مشرق سے نکلتا ہے تو نہ صرف تاریکی ہی اپنا منہ چھپاتی ہے بلکہ تاریکی کے پردے میں کھل کھیلنے والے انسان، گرہوں پر پھونکنے والی عورتیں اور دلوں میں وسوسے پیدا کرنے والے شیطان بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی طرح اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باعث تکوین حیات تھا اور صدر نشین بزم کائنات ظہور میں لانے کے لیے چرخ کہن سال نے لیل و نہار کی کتنی کروٹیں بدلیں، آسمان کے ستاروں نے اس کے انتظار میں کتنی قندیلیں روشن کی، اور یوم الست سے لے کر اس کی ولادت کی ساعت ہمایوں تک کتنے ہی پاکیزہ انسانوں نے اس کی دید کے لیے عمریں گنوا دی۔ دعائے خلیل، تمنائے کلیم، نوید عیسیٰ، یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ سن عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں قبل از طلوع نیر عالم تاب عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف لائے۔ سیرت نگار اپنی مخصوص انداز میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدہ فارس بجھ گیا اور دریائے سادہ خشک ہو گیا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے قصر ہائے فلک بوس گر پڑے۔ آتش فارس نہیں بلکہ جہیم شر، آتش کدہ کفر، آذر کدہ گمراہی سرد ہو کر رہ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے، توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا۔ جب دادا کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے مرحوم بیٹے کی واحد یادگار کو اپنی گود میں لیا، اس کی پیشانی کو چوما اور خانہ کعبہ میں لے جا کر دعا مانگی۔ آپ نے 7ویں دن قبیلہ کی دعوت کی اور بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔
لوگوں نے کمال حیرانگی سے پوچھا کہ آپ نے خاندان کے مروجہ ناموں سے ہٹ کر یہ نام کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ والدہ نے حسب روایت بچے کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی چند روز تک ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ پیا۔ یہی خوش نصیب خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ، حضرت ابو سلمہ اور ام المومنین حضرت زینب کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کر چکی تھی۔ صوبیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک دودھ پلایا جب تک کسی دوسری مستقل دودھ پلانے والی دائیہ کا بندوبست نہ ہو گیا۔ تاریخ میں جس خاتون نے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل دودھ پلانے اور آپ کی دیکھ بھال کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ سیدہ حلیمہ سعدیہ ہے، جو حضرت حارث بن عبداللہ کی بیوی تھی اور قبیلہ حوازن کی ایک شاخ سعد بن بکر سے تعلق رکھتی تھی۔ شاعر دربار رسالت مآب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی۔ 60 سال آپ نے جہالت میں گزارے اور 60 سال بحیثیت ایک سچے مسلمان کہ آپ کو زندگی گزارنے کی مہلت دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں، میری عمر ابھی 7-8 سال تھی، مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ جو میں دیکھتا اور سنتا تھا وہ مجھے یاد رہتا تھا۔ ایک دن صبح ایک اونچے ٹیلے پر یثرب میں ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ اعلان کر رہا تھا، اے گروہ یہود، سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اس کا اعلان سن کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، وہ ستارہ طلوع ہو گیا جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا، جو بعض کتب قدیمہ کے مطابق احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ اور یہ بات بنی اسرائیل میں ایسی عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ ان لوگوں سے روایت کرتی ہیں جو ولادت باسعادت کے وقت موجود تھے۔ آپ نے کہا، مکہ میں ایک یہودی سکونت پذیر تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ کے پیارے رسول کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس یہودی نے قریش کی ایک محفل میں جا کر پوچھا، اے قریش، کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قوم نے اپنی بے خبری کا اظہار کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ میری بات خوب یاد کر لو، اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اے قریشیوں، وہ تمہارے قبیلے میں سے ہوگا اور اس کے کندھے پر ایک جگہ بالوں کا گچھا ہوگا۔ لوگ یہ بات سن کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہر شخص نے اپنے گھر والوں سے پوچھا۔ انہیں بتایا گیا کہ آج رات عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لوگوں نے یہودی کو آ کر بتایا۔ اس نے کہا، مجھے لے چل اور مجھے وہ مولود دکھاؤ۔ چنانچہ وہ اسے لے کر حضرت آمنہ کے گھر آئے۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو کہا کہ ہمیں اپنا فرزند دکھائیں۔ وہ بچے کو اٹھا کر ان کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے اس بچے کی پشت سے کپڑا ہٹایا اور یہودی بالوں کے اس گچھے کو دیکھ کر غش کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو اس نے بصد حسرت کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قبیلہ قریش، تم خوشیاں مناؤ، اس مولود مسعود کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجنے والا ہے۔